تیتس کے نام پولس رسول کا خط، پہلا باب۔ پولس کی طرف سے، جو خدا کا بندہ اور یسوع مسیح کا رسول ہے، خدا کے برگزیدوں کے ایمان اور اس حق کی پہچان کے مطابق جو دینداری کے موافق ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کی امید پر جس کا وعدہ ازل سے خدا نے کیا ہے، جو جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اس نے مناسب وقتوں پر اپنے کلام کو اس پیغام میں ظاہر کیا جو ہمارے منجی خدا کے حکم کے مطابق میرے سپرد ہوا، ایمان کی شرکت کی روح سے سچے فرزند تیتس کے نام، فضل اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے منجی مسیح یسوع کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے۔ میں نے تجھے کریتے میں اس لیے چھوڑا تھا کہ تو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے، اور میرے حکم کے مطابق شہر بشہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے جو بے الزام اور ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں، اور ان کے بچے ایماندار اور بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خود رائے ہو، نہ غصہ ور، نہ نشے میں غل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا، اور نہ ناجائز نفع کا لالچی، بلکہ مسافر پرور، خیر دوست، متقی، منصف مزاج، پاک اور ضبط کرنے والا ہو، اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے، کیونکہ بہت سے لوگ سرکش اور بیہودہ گو اور دغاباز ہیں، خاص کر مختونوں میں سے۔ ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ناجائز نفع کی خاطر ناشائستہ باتیں سکھا کر گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص نے کہا ہے، جو خاص ان کا نبی تھا، کہ کریتی ہمیشہ جھوٹے، موذی جانور، عہدی کھاؤ ہوتے ہیں۔ یہ گواہی سچ ہے، پس انہیں سخت ملامت کیا کر تاکہ ان کا ایمان درست ہو جائے، اور وہ یہودیوں کی کہانیوں اور ان آدمیوں کے حکموں پر توجہ نہ کریں جو حق سے گمراہ ہوتے ہیں۔ پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں، بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں۔ وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہیں اور کسی نیک کام کے قابل نہیں۔ دوسرا باب۔ لیکن تو وہ باتیں بیان کر جو صحیح تعلیم کے مناسب ہیں، یعنی یہ کہ بوڑھے مرد پرہیزگار، سنجیدہ اور متقی ہوں، اور ان کا ایمان اور محبت اور صبر صحیح ہو۔ اسی طرح بوڑھی عورتوں کی بھی وضع مقدسوں کی سی ہو، تہمت لگانے والی اور زیادہ مے پینے میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں، تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں، اور متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہوں، اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہیں، تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو۔ جوان آدمیوں کو بھی اسی طرح نصیحت کر کہ متقی بنے، سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا۔ تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی اور ایسی صحت کلامی پائی جائے جو ملامت کے لائق نہ ہو، تاکہ مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پا کر شرمندہ ہو جائے۔ نوکروں کو نصیحت کر کہ اپنے مالکوں کے تابع رہیں، اور سب باتوں میں انہیں خوش رکھیں، اور ان کے حکم سے کچھ انکار نہ کریں، چوری چالاکی نہ کریں، بلکہ ہر طرح کی دیانتداری اچھی طرح ظاہر کریں، تاکہ ان سے ہر بات میں ہماری منجی خدا کی تعلیم کو رونق ہو، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارے، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی
یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ پورے اختیار کے ساتھ یہ باتیں کہہ اور نصیحت دے اور ملامت کر، کوئی تیری حقارت نہ کرنے پائے۔ تیسرا باب، ان کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں اور ان کا حکم مانیں اور ہر نیک کام کے لیے مستعد رہیں، کسی کی بدگوئی نہ کریں، تکراری نہ ہوں، بلکہ نرم مزاج ہوں اور سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی سے پیش آئیں، کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے۔ مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے، جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراط سے نازل کیا، تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے مطابق وارث بنیں۔ یہ بات سچ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو ان باتوں کا یقینی طور سے دعویٰ کرے، تاکہ جنہوں نے خدا کا یقین کیا ہے وہ اچھے کاموں میں لگے رہنے کا خیال رکھیں۔ یہ باتیں بھلی اور آدمیوں کے واسطے فائدہ مند ہیں، مگر بیوقوفی کی حجتوں اور نسب ناموں اور جھگڑوں اور ان لڑائیوں سے جو شریعت کی بابت ہوں پرہیز کر، اس لیے کہ یہ لا حاصل اور بے فائدہ ہے۔ ایک دو بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر، یہ جان کر کہ ایسا شخص برگشتہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے۔ جب میں تیرے پاس ارتماس یا تخیکس کو بھیجوں تو میرے پاس نکوپلس آنے کی کوشش کرنا، کیونکہ میں نے وہیں جاڑا کاٹنے کا قصد کر لیا ہے۔ زیناس عالم شرع اور اپلوس کو کوشش کر کے روانہ کر دے، اس طور پر کہ ان کو کسی چیز کی حاجت نہ رہے، اور ہمارے لوگ بھی ضرورتوں کو رفع کرنے کے لیے اچھے کاموں میں لگے رہنا سیکھیں تاکہ بے پھل نہ رہیں۔ میرے سب ساتھی تجھے سلام کہتے ہیں، جو ایمان کے روح سے ہمیں عزیز رکھتے ہیں ان سے سلام کہہ۔ تم سب پر فضل ہوتا رہے۔ فلمون کے نام پولوس رسول کا خط، پہلا باب۔ پولوس کی طرف سے جو مسیح یسوع کا قیدی ہے، اور بھائی تیموتھیوس کی طرف سے اپنے عزیز اور ہم خدمت فلمون اور بہن افیا اور اپنے ہم سپاہ ارخپس اور فلمون کے گھر کی کلیسیا کے نام، فضل اور اطمینان ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ میں تیری اس محبت کا اور ایمان کا حال سن کر جو سب مقدسوں کے ساتھ اور خداوند یسوع پر ہے، ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں اور اپنی دعاؤں میں تجھے یاد کرتا ہوں، تاکہ تیرے ایمان کی شراکت تمہاری ہر خوبی کی پہچان میں مسیح کے واسطے مؤثر ہو۔ کیونکہ اے بھائی، مجھے تیری محبت سے بہت خوشی اور تسلی ہوئی، اس لیے کہ تیرے سبب سے مقدسوں کے دل تازہ ہوئے ہیں۔ بس اگرچہ مجھے مسیح میں بڑی دلیری تو ہے کہ تجھے مناسب حکم دوں، مگر مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں بوڑھا پولوس بلکہ اس وقت مسیح یسوع کا قیدی بھی ہو کر محبت کی راہ سے التماس کروں۔ سو اپنے فرزند اونیسموس کی بابت جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا تجھ سے التماس کرتا ہوں۔ پہلے تو وہ کچھ تیرے کام کا نہ تھا، مگر اب تیرے اور میرے دونوں کے کام کا ہے۔ خود اسی کو، یعنی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو میں نے تیرے پاس واپس بھیجا ہے۔ اس کو میں اپنے ہی پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ تیری طرف سے اس قید میں جو خوشخبری کے باعث ہے میری خدمت کرے، لیکن تیری مرضی کے بغیر میں نے کچھ کرنا نہ چاہا،
تاکہ تیرا نیک کام لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تجھ سے اس لیے تھوڑی دیر کے واسطے جدا ہوا ہو کہ ہمیشہ تیرے پاس رہے، مگر اب سے غلام کی طرح نہیں بلکہ غلام سے بہتر ہو کر، یعنی ایسے بھائی کی طرح رہے جو جسم میں بھی اور خداوند میں بھی میرا نہایت عزیز ہو، اور تیرا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ بس اگر تو مجھے شریک جانتا ہے تو اسے اس طرح قبول کرنا جس طرح مجھے، اور اگر اس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو اسے میرے نام لکھ لے۔ میں پولس اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں کہ خود ادا کروں گا، اور اس کے کہنے کی کچھ حاجت نہیں کہ میرا قرض جو تجھ پر ہے وہ تو خود ہے۔ اے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ مجھے تیری طرف سے خداوند میں خوشی حاصل ہو۔ مسیح میں میرے دل کو تازہ کر۔ میں تیری فرمانبرداری کا یقین کر کے تجھے لکھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں تو اس سے بھی زیادہ کرے گا۔ اس کے سوا میرے لیے ٹھہرنے کی جگہ تیار کر، کیونکہ مجھے امید ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کے وسیلے سے تمہیں بخشا جاؤں گا۔ افراس جو مسیح یسوع میں میرے ساتھ قید ہے، اور مرکز اور ارستخس اور دماس اور لوکا جو میرے ہم خدمت ہیں تجھے سلام کہتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح پر ہوتا رہے، آمین۔